بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم باطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب
ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراء ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات اسے جو ان گنت لا تعداد بے شمار انعامات عطا فرماتے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان جاتا ہے. میں یہ بات آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں، رب کائنات کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج 24 صفر 1446 ہجری، دوسری طرف 30 اگست 2024 عیسوی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع اللہ اور اللہ کے گھر کا احترام کیسے. اس موضوع کے انتخاب کا ایک خاص سبب ہے، اور وہ سبب ایک بہت بڑی غلط فہمی، ایک خطرناک جملہ جو ہمارے معاشرے میں عموماً بے عملی کو فروغ دینے کے لیے بولا جاتا ہے. اور وہ جملہ کیا ہے؟ او جی حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس جملے کے اندر کس قدر زہر ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان شرک کرے، بالکل نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، اللہ کا کوئی ذکر نہ کرے، حج عمرہ بالکل نہ کرے، اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ حقوق اللہ ہیں، یہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. آگے بڑھنے سے قبل میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے. ایک انسان کسی دوسرے انسان پر کتنا زیادہ احسان کر سکتا ہے؟ کیا کرے گا؟ انسان یا نا آخر بڑی چھلانگ لگائے گا، ساری دنیا کی بادشاہی اس کو دے دے گا، ساری دنیا کی دولت اس کے قدموں کے اندر ڈھیر کر دے گا. یہ کر سکتا ہے نا. لیکن سوال یہ ہے کہ انسان کا انسان پر بڑے سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کے احسانات کے مقابلے میں کوئی قدر و قیمت رکھتا ہے؟ تو جس بدبخت انسان نے اپنے پیدا کرنے والے رب کا حق ادا نہیں کیا، وہ اپنے جیسی مخلوق کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ رب کائنات نے انسانیت کو یکجا کرنے کے لیے، یکسو کرنے کے لیے، ایک راستے پر چلانے کے لیے ویسے تو بہت سارے انعامات نازل فرمائے، لیکن ان میں 2 انعام خاص طور پر قابل ذکر ہیں. سب سے پہلا انعام، رب کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے بیت اللہ کو تعمیر کروایا، جو کہ ساری انسانیت کا مرکز ہے. حج عمرہ نماز اس کو چند لمحات کے لیے ایک طرف رکھ دیں. آج کی جدید سائنس یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ یہ جو گرین وچ کا ٹائم ہم لیتے ہیں نا، پاکستان کا وقت جس سے 5 گھنٹے آگے ہے، آج کی جدید سائنس یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ گرین وچ کا ٹائم انسان کے لیے، دنیا کے لیے معیاری وقت نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا کا سینٹرل پوائنٹ، پوری دنیا کا مرکزی نقطہ وہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے.
وہاں کے وقت کو معیار بنانا چاہیے۔ اور دوسری نعمت جو رب کائنات نے نازل فرمائی وہ کیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء جتنے رسول تشریف لائے ان کی شریعتیں مختلف تھیں، شریعتوں کے تقاضے مختلف تھے، لیکن اساس بنیاد سب کی ایک تھی، اور وہ کیا تھی؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے ساری دنیا کے لوگوں، نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، صدقات، زکوٰۃ، انسانیت کی خدمت، جھوٹ سے بچنا، چغلی سے بچنا، غیبت سے بچنا، دوسروں کے کام آنا، خیر خواہی کرنا، یہ سارے کے سارے معاملات بعد کے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے رب کو پہچانو، سارے کے سارے کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ اب ان دونوں چیزوں میں بڑا گہرا ایک تعلق ہے۔ موضوع کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے گھر کا حقیقی احترام کیسے؟ میں نے دو باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ پہلی، بیت اللہ، اس کی سب سے پہلی تعمیر ہوئی ہے سیدنا آدم علیہ السلام کے ہاتھوں، ابو البشر، انسانیت کے باپ۔ اور اللہ نے یہ کام آدم علیہ السلام کے ہاتھوں کیوں کروایا؟ قیامت تک کی آنے والی انسانیت کو سمجھانے کے لیے کہ اے لوگو، میں نے تم سب کو ایک فطرت پر پیدا کیا ہے، یہ سوچ، یہ فکر غلط ہے کہ جہاں کوئی لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ ضمناً ایک بات یاد آ گئی، آپ کے گوش گزار کرتا چلا جاتا ہوں۔ قرآن اٹھائیے، اللہ نے جہاں بھی راہ حق کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں اللہ نے واحد کا صیغہ استعمال کیا۔ بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، اختصار کے پیش نظر دو چار پر گزارا کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ سورۃ الفاتحہ شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ ترجمہ سب کو آتا ہے نا؟ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہ نہیں کہا سیدھے راستے دکھا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، قرآن کہتا ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ فرمایا، ہم نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت، فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ماں کے مختلف بیٹے ہوتے ہیں، ہماری شریعت سب کی ایک ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے دور میں شرک شروع ہوا، سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء نے جو سب سے پہلی دعوت دی آتے ہی وہ یہی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے انسان کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے،
باقی جتنے بھی گناہ ہوں گے رب کائنات چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا رب کائنات نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، ایسے بدبخت کا ٹھکانہ ابدی طور پر جہنم ہے۔ ہمیں یہ کوئی نہیں بتاتا۔ جھوٹ گناہ ہے، ڈاکہ، چوری، غیبت، بدی، بدکاری، دوسروں کا مال لوٹنا، رشوت کھانا، بے ایمانی کرنا، ملاوٹ کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں گناہ ہیں۔ ان کی خباثت سے، ان کی نجاست سے، معاشرے میں ان کے منفی اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یاد رکھیے، جس انسان کے پاس توحید کمزور ہوتی ہے وہی انسان ان تمام بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ وجہ، جس انسان کو اس بات کا علم ہے کہ میں نے اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور وہاں پر صرف میں ہوں گا، میرا اللہ ہوگا، درمیان میں کوئی نہیں ہوگا، اور مجھے اپنے ایک ایک سانس کا حساب دینا پڑے گا، وہ انسان جس کے دل میں توحید اور ایمان کی شمع روشن ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ان تمام تر بیماریوں سے پرہیز کرے گا۔ حدیث یاد آ گئی، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف فرما ہے۔ سوال کر دیا، جانتے ہو اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے؟ ایک ایک لفظ نوٹ کرنے والا ہے۔ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے؟ اور پھر اگلا سوال، بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے؟ پھر وہی جملہ، او جی حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے، یہ سب سے پہلے، پھر بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے، یہ اگلا مرحلہ ہے۔ آقا میں تو طالب علم ہوں، نبوت کے چشمے سے سیراب ہونے کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں، مجھے کیا پتا آپ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یا پھر آپ جانتے ہیں؟ فرمایا سنو، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے ان یعبدوہ لا یشرکوا بہ شیئا، بندے ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اور جب بندے یہ کام کر لیں گے تو پھر بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے بچا کے جنت کے اندر داخل کر دے۔ یاد رکھیے، اللہ اور اللہ کے گھر کا سب سے بڑا، سب سے بنیادی اور سب سے اساسی احترام یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، اللہ کو ایک مانے، بیت اللہ کو اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کا مرکز مانے۔ یہ اصل احترام ہے اللہ کا اور اللہ کے گھر کا۔ میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، آپ نے داستانیں سنی ہوئی ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی۔ انبیاء کی اصل تعداد کوئی 1.25 لاکھ کے قریب ہے۔ میرے اللہ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت قرآن مجید میں صرف 24-25 انبیاء کا ذکر فرمایا، اور جن کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے ان میں سے کسی ایک نبی کا نام لیجئے
جنہوں نے آ کر قوم کو سب سے پہلے اخلاقی برائیوں سے روکا ہو، معاشرتی برائیوں سے روکا ہو، انہوں نے آ کر قوم کو معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے غلط رسم و رواج سے روکا ہو؟ نہیں، تمام انبیاء کا اپنی اپنی قوموں کے ساتھ اساسی اور بنیادی اختلاف کیا تھا؟ انسانی تاریخ میں سب سے پہلے شرک شروع ہوتا ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم میں۔ صحیح بخاری 4920ویں حدیث سے مبارکہ، میں نے تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمان القرآن قرار دیتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، فرماتے ہیں سورہ نوح کی آیت ہے 23ویں، جس میں تذکرہ ہے قوم نوح کے باطل معبودوں کا۔ ضمناً ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں، میرا مقصد کسی پر کوئی تان کرنا نہیں ہے، ہمارا مزاج الحمدللہ فرقہ واریت سے بالاتر ہے، لیکن آپ لوگوں کے دماغوں میں گند ڈالا جاتا ہے او جی شرک کی جتنی آیتیں ہیں وہ ساری کی ساری بتوں کے بارے میں ہیں۔ تھوڑا سا عربی ادب کی طرف آپ کو لے جانا چاہوں گا۔ قرآن نے معبودان باطلہ کے لیے لفظ الذین استعمال کیا ہے، اور ایک مقام پر نہیں، بے شمار مقامات پر لفظ آیا ہے الذین، اور الذین کا ترجمہ عام آدمی بھی جانتا ہے کہ وہ لوگ، اور لوگوں کا مطلب بے جان مورتیاں نہیں ہوتی۔ اب یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنیے۔ فرماتے ہیں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، قوم نوح کے یہ 5 بت تھے۔ فرماتے ہیں اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ فلما ہلاکوا اوحى الشیطان الی قومہم، جب یہ 5 کے 5 بزرگ یکے بعد دیگرے دنیا سے چلے گئے تو شیطان نے قوم کو ورغلایا ان انصبوا الی مجالسہم التی کانوا یجلسون انصابا وسموها باسمائہم ففعلوا فلم تعبد حتى اذا هلك اولئک وتنسخ العلم عبدت۔ صحیح بخاری کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں شیطان نے ان ظالموں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جہاں پر تم مجلسیں کرتے ہو، جہاں پر تم بیٹھتے ہو، وہاں ان فوت شدہ بزرگان کی مورتیاں رکھ لو، اور ان جگہوں کے نام ان بزرگوں کے نام پر رکھو، فلاں کی نگری، فلاں کی نگری۔ صرف حالات کا تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، ورنہ حقیقت وہی ہے۔ قوم نے ایسا ہی کیا۔ شیطان نے اس نسل کو بزرگوں کی، باپوں کی عبادت کی طرف مائل نہیں کیا۔ بڑے قیمتی الفاظ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، فرماتے ہیں جب یہ نسل فوت ہو گئی جنہوں نے یہ بت قائم کیے تھے، اور اگلا کام کیا ہوا؟ لوگوں میں علم نہ رہا۔ پاکستان اسلامی ملک ہے جی، کسی کو انکار تو نہیں، 94% سے زیادہ مسلمان آباد ہیں۔ میں ایک سروے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پاکستان میں
ناظرہ قرآن پڑھنے والے 12% بھی نہیں ہیں۔ ترجمے، مفہوم، تفسیر، تشریح کی بات نہیں کر رہا بھائی طارق جی، قرآن سمجھنے والوں کی بات نہیں کر رہا۔ کن کی بات کر رہا ہوں؟ جن کو قرآن ناظرہ آتا ہے، ان کا تناسب 12% سے بھی کم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ 88% سے زیادہ پاکستانی مسلمان قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ اب وہ جو 12% سے کم ہیں، ان میں سے صحیح قرآن پڑھنا کتنے فیصد کو آتا ہوگا؟ اور جن کو صحیح قرآن پڑھنا آتا ہے، ان میں سے ترجمہ کتنوں کو آتا ہوگا؟ اور جن کو ترجمہ آتا ہے، ان میں سے قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے والے کتنے فیصد ہوں گے؟ میرا اندازہ ہے کہ یہ تناسب 2% سے بھی کم ہے۔ جب جہالت پھیلے گی، علم اٹھے گا، ہمارا حال بھی وہی ہوگا جو قوم نوح کا ہو چکا تھا۔ میں اپنی بات تو کیا ہی نہیں کرتا، میری گفتگو دلائل کے ساتھ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جس قوم کے، جس طبقے کے، جس نسل کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی تھی کہ ان فوت شدہ بابوں کے بت بنا کے اپنی مجلسوں میں رکھو، ان جگہوں کو، ان ڈیروں کو، ان درگاہوں کو، ان آستانوں کو ان بزرگوں کا نام دو، ان لوگوں کو شیطان نے کچھ نہیں کہا۔ اگلی نسل آئی، تنسخ العلم، علم ختم ہو گیا۔ نتیجہ اس کا عبیدت، لوگوں نے صرف مورتیوں کی نہیں، ان فوت شدہ بزرگوں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ آخری 3 منٹ کچھ سوالات جو کہ میرا حق ہے میں آپ سے کروں۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ انسانی تاریخ بلکہ کائنات کی تاریخ کے سب سے عظیم انسان، بلکہ سب سے عظیم ترین مخلوق امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرا اور آپ کا یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ کے اس آسمان کے نیچے انسانی تاریخ کی سب سے عظیم ترین جماعت وہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ جس کا یہ ایمان نہیں وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اور میرا اور آپ کا یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ کی اس زمین پر سب سے زیادہ عظیم، سب سے زیادہ پر نور اور سب سے زیادہ مقدس قبر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جس کا یہ ایمان نہیں وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ سوال، افضل ترین ہستی، افضل ترین قبر کے اندر دفن ہوئے، افضل ترین جماعت موجود تھی صحابہ کی، ان کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد مشکلات کا سیلاب نہیں، طوفان آیا، کیا کسی ایک صحابی نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر جا کر فریاد کی ہے؟ ما قدر اللہ حق قدرہ، قرآن کہتا ہے ان ظالموں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، کائنات کے افضل ترین انسان، کائنات کی افضل ترین قبر میں دفن، کائنات کی افضل ترین جماعت موجود ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا، صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آزمائشوں پر آزمائشیں آئیں، کسی ایک صحابی نے جا کر فریاد کی ہے آقا مر گئے کچھ کیجئے؟ اگر وہ جماعت ایسا نہیں کرتی
اور ہم کرتے ہیں، تو پھر اگلا سوال ہے، کیا ہمارا ایمان صحابہ کرام سے زیادہ مضبوط ہے؟ کیا ہم صحابہ کرام سے زیادہ افضل ہیں؟ اللہ اور اللہ کے گھر کا اصل احترام یہی ہے۔ آج ابھی اسی وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں اپنے اللہ سے عہد کرنا ہے، یا اللہ جو پیچھے ہو گیا معاف کر دے، آج کے بعد شرک نہیں کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔